قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پر نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کے اوپر مطلع کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اللہ کی مرضی تھی، یعنی مجھے خود بھی نہیں پتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اس کام کے لیے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آیا کہ اے نبی تم فرما دو کہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میری طرف یہ وحی نازل ہوگی، یعنی میں کوئی دھاگ لگائے نہیں بیٹھا ہوا تھا اس اعتبار سے کہ میری طرف کوئی وحی آنی تھی۔ نبی علیہ السلام تو ایک بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہے تو اچانک آپ دنیا سے دل آپ کا اچاٹ ہوا، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام شروع سے ہی کوئی اس طرح کی تپسیا کر رہے ہوتے کسی غار میں بیٹھ کے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ تو اس نے نکال لانا تھا اس میں سے۔ آپ کی زندگی کو اللہ نے اس لیے اتنا ڈائنامک بنایا ہے کہ کوئی کل کو اعتراض کر ہی نہ سکے۔ ایک چلتا پھرتا ایکسٹروورٹ انسان جو ایک مکے کی امیر ترین عورت کا خاوند ہے، جو تجارت کر رہا ہے اور بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے، اچانک جب اس کی زندگی کا 40واں سال آتا ہے اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوتا ہے اور چند دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے غار حرا کی طرف، اور وہ بھی اس کی بیوی اسے کھانا باندھ کے دیتی ہے ساتھ۔ اندازہ کریں، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنا کھانا گھر سے لے کے جاتے تھے، ان کے بابے نگاہ مار کے تو یہ وہ کر دیتے ہیں، اندازہ کریں، اور حضور اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے، اور وہاں پہ فرشتہ آتا ہے اور وہ سارے کا سارا سلسلہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک مشکل زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس لیول کی مشکل زندگی کہ وہ لوگ جو پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی آپ کے جان کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کو 52 سال جس شہر میں آپ نے زندگی گزاری وہ شہر بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ کوئی اعلانیہ نہیں، رات کے وقت اندھیرے میں آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگ چکی ہوئی ہے، اور اسی میں آپ کو غار ثور میں بھی 3 دن کے لیے رکنا پڑا، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی مدینے میں جا کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو سکون کی نہیں ہے، جنگوں سے عبارت ہے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 میں احد، 5 میں خندق، 6 میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 میں فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین، اور 9 میں رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک، اور 11 ہجری کے سٹارٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ پوری کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، یعنی اتنی سکون کی زندگی حضور کی گزر رہی تھی، 40 سال سکون سے گزارے، لیکن اپنی زندگی کے آخری 23 سال آپ کے مسلسل جد و جہد کا نام ہے، جنگوں کی تکلیف اٹھانے کا نام ہے، اپنے قریبی ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے کا نام ہے، اپنے گھر والوں کی تکلیف سے گزرنے کا نام ہے۔ 3 بیٹیاں جوان فوت ہوئیں، بیٹے فوت ہوئے، اپنے ہاتھوں سے دفنائے، قریبی ساتھی شہید ہو گئے جنگوں کے اندر، اور کیا کیا تکلیفیں آپ کو مستقبل کے لیے بھی بتا دی گئی کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ کے فلاں صحابی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے آپ کے بعد۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو اتنے مضبوط اعصاب کا انسان آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ ایک تو زندگی میں تکلیف، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد یہ ہونا ہے۔ ہم تو ماضی میں یاد کر کے ان واقعات کو کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی محنت سے سارا کا سارا یہ سسٹم قائم کیا اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو جائے گی، یہ قتل و غارت شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بتا رہے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھی، دنیا کے مال میں ڈوب گئی تھی، مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، ہر عروج کو زوال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عروج ہمیشہ قائم رہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج جب دیتا ہے نا تو پھر عین اس عروج کے اندر اس طریقے سے وہ رسی کھینچتا ہے کہ دوبارہ سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کسی نے عروج ہمیشہ نہیں دیکھا۔ آپ مسلمان دیکھیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا سامنے، اور یورپ تک
پورے کا پورا سسٹم پھیل گیا. بس وہ حضور کی وفات کے ایگزیکٹلی آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک جنگ مسلمان جو ہے وہ فرانس والی جنگ ہار گئے, ورنہ وہ جنگ جیت جاتے تو پوری دنیا پہ قبضہ ہو جاتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اینڈ ٹائم پہ کھینچتا ہے, کیونکہ کسی کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. تاتاری کس طرح ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے, تو عین الجالود کے اندر جا کے وہ ان کو شکست ہوئی, وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. سلطنت عثمانیہ 600 سال تک, آج جناب وہ اتنا سا ٹرکی ملک رہ گیا, ترکی کدھر 3 بر اعظموں میں پھیلا ہوا, افریقہ سے لے کے یورپ اور یہاں ایشیا بھی سارے کا سارا. تو اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی ہر عروج کو زوال دیتا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی تکالیف سے عبارت تھی جی. تو اللہ تعالیٰ اسی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں نہ یہ قرآن تم پہ تلاوت کرتا اور نہ تمہیں اس کتاب سے آگاہ کیا جاتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, تو بے شک میں عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اعلان نبوت سے پہلے تم میں گزار چکا ہوں. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا, لوگ اس آیت کا ایک پہلو لیتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک پرفیکٹ لائف گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا ہے اس دین حق کی, قرآن کی, توحید کی. بالکل یہ سیکنڈری رزلٹ ہے. پرائمری رزلٹ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے میری زندگی کھلی کتاب تھی تمہارے سامنے, اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی اس طرح کا کلام تمہارے سامنے نہیں پڑھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غیر معمولی معجزہ کیا ہے, مجھے پیغمبر بنا کے مبعوث کیا ہے. یہ آیات اس لیے نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی وہ اس سے شان بیان کرنی تھی آپ نے, یہ اس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا مقصد پتہ چلتا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو اسٹیبلش کیا جاتا. تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. یعنی جب میں صادق اور امین تھا تمہاری نظر میں, اور میں واقعی صادق اور امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے, تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. دیکھیں اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی جھوٹ شرک کے بعد اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں. یہ تو نمبر 1 جھوٹ ہو گیا اس کائنات کا, کیونکہ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے نا سب سے بڑا, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعوے پیغمبری کرتے. اسی لیے ہم جھوٹے پیغمبروں کو دجال کہتے ہیں, دھوکہ باز, دجل کرنے والے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بتاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. مراد کیا کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو جب میں صادق اور امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے تو میرے سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ تم بھی مانتے ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں. او کذب بآیاتی, یا سب سے بڑا پھر وہ جھوٹا ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا. تیسرے نمبر پہ اس کا نمبر آ جائے گا کہ جسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کی آیات ہے اور وہ اسے جھٹلاتے ہیں. پہلے نمبر پہ جھوٹا کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے. دوسرے نمبر پہ کون؟ کہ وہ دعوے نبوت کر دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ کون؟ کہ واقعی اگر کوئی پیغمبر اس کے سامنے آ جائے اسے پیغمبر ماننے سے انکار کر دے. وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اللہ کی آیات کا انکار کر دے. انہ لا یفلح المجرمون, بے شک جو مجرم لوگ ہیں, جو تباہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں, گمراہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں, انکار کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں, انہیں کبھی اللہ نے ہدایت نہیں دینی.